7 قسم کے لوگ جن کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کافی مشکل ہے. 7 قسم کے لوگ جو اس وقت یا آنے والے وقت میں بھی ریڈ زون میں ہیں، مشکل میں ہیں، خطرے میں ہیں، گرے لائن میں ہیں، جو خدا کی بادشاہی میں جن کا داخل ہونا مشکل ہے. آئیں ذرا اس فریسی کی حالت پر نگاہ کرتے ہیں. 2 لوگوں کی مثال خداوند یسوع مسیح نے دی ہے. ایک فریسی ہے. اچھا ہون خداوند یسوع مسیح فریسیاں تو نفرت نہیں کر دے. فقی فریسیوں سے خداوند کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے کاموں سے اور ان کے عمل سے ضرور خداوند جو تھا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور آج بھی کرتے ہیں. کیا ایشو تھا اس بندے کی زندگی میں؟ کتنے کام وہ کرتا تھا؟ ذرا گنے. بے انصاف نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، زناکار نہیں ہے، اور دایکی بھی دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ کتنے رکھتا ہے جی؟ ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے. نہ وہ زناکار ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ بے انصاف ہے، بلکہ اس کی بنسبت وہ متقی اور پرہیزگار ہے، ایتھوں تک کہ پوری دایکی ہیکل میں لے کر آتا ہے. اور ذرا غور کریں، جب یہ تمثیل شروع ہوئی ہے تو جب اس کی دعا فریسی کی خداوند یسوع مسیح کوٹ کر رہے ہیں تو لکھا ہے فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں، اپنے منہ تو نہیں کہن دیا. کہاں سے کہہ رہا ہے؟ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جس خدا دی اسی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے خیالوں اور سوچوں اور دل کے خیالات کو جانتا ہے. آمین آمین. اب فریسی دعا کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور عدالت کون کر رہا ہے؟ جج کون کر رہا ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح. کیا ایشوز کیا ہیں اس بندے کے؟ یہ بندہ روحانی ہے، یہ شخص متقی پرہیزگار ہے، اس کی گواہی بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے. فریسی جو ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو عام کلیسیا سے، عام لوگوں سے الگ رکھتے تھے. دعا کرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، مذہبی لوگ، اور عام لوگوں سے ہاتھ بھی شاید وہ نہیں ملاتے تھے کہ ان کا گناہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے یا ہم ناپاک نہ ہو جائے. عام شخص جو تھے ان کو ناپاک کہا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ پرہیزگار ہیں. الگ کیے ہوئے لوگ. اب اس بندے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں خداوند یسوع مسیح اس شخص کو رد کرتے ہیں اور دوسرے شخص کو پرائورٹی دیتے ہیں اور وہ راستہ باز بن جاتا ہے؟ کتنے ایشو ہے اس بندے کی زندگی میں؟ سب سے بڑا مسئلہ اس کا کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ خدا کے رحم کو رد کر رہا ہے، وہ اپنے کاموں پر بھروسہ کر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ خدا کے فضل کو ناچیز سمجھ رہا ہے اور اپنی پرہیزگاری
اور اپنے کاموں پر اس کا بھروسہ ہے اور خدا نے اس کو رد کیا ہے. خدا کے فضل کے بغیر، اس کے رحم کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ کلیسیا میں اپنے آپ کو راست باز بنانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن شاید کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بزرگ، کوئی بہن پیچھے بیٹھ کر خدا کے فضل سے مامور ہو کر راست باز بن کر خدا کے گھر سے جائے. اور جو اپنے تکبر کو لے کر آتے ہیں، مجھے کلام کی بڑی سمجھ ہے، میں بڑا دعا گو ہوں، میں بڑا روحانی ہوں، وہ جیسا آیا ہے ویسا ہی شاید. لیکن جو شخص اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہے، وہ خدا کی برکت کو لے کر اپنے گھر جائے. آمین. سب سے بڑا اس کا ایشو ہے. دوسرا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ فخر. تکبر ہے اس کی زندگی میں، اور ہر طرح کا تکبر جو ہے وہ گناہ ہے. روحانی تکبر بھی ہوتا ہے، روحانی فخر بھی ہوتے ہیں. اور کلام بڑا واضح لکھتا ہے کہ کہیں نو مرید نہ ہو جب پولس رسول تیموتھیوس کو سکھا رہے ہیں کہ جدوں تو خادموں دا چناؤ کریں تو نواں نواں نہ ہوئے، کیونکہ نواں نواں بندہ جلدی تکبر کر لیندہ ہے تے ابلیس جیسی سزا پاندہ ہے. کلام میں لکھا کہ کدھر نواں نواں نہیں ہوئے، ہونا ہے کہ اس کے اندر تکبر آ جائے. آسمان پر سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ میں آئم. ایسے لوگ بڑے جب ہم داؤد کی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں، داؤد جب جاتی جولیت سے لڑنے جا رہا ہے اور جاتی جولیت اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جاتی جولیت ایک نوجوان بچہ تھا، اور جاتی جولیت اس کو کہہ رہا ہے میں تیرا گوشت جو ہے وہ پرندوں کو کھلا دوں گا، تو میرے ساتھ لڑے گا. اور مشہور آیت ہے، مشہور سٹیٹمنٹ ہے، باکرو داؤد کے منہ سے نکلواتا ہے کہ جنگ کس کی ہے؟ خداوند کی ہے. جنگ کس کی ہے؟ جنگ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور کون لڑے گا؟ خدا ہی لڑے گا. جنگ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور لڑے گا کون؟ وہ کہندا ہے بھئی میں نہیں لڑنا، میری جگہ تے میرا خدا لڑے گا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے. اور کتنے پتھر مارے، کتنے پتھروں سے جاتی جولیت گرا. کوئی بارش ہوئی اس کے اوپر، کوئی فوجیں اس کو مار رہی تھی. ایک ہی شخص تھا اور ایک ہی پتھر تھا، اور ایک ہی پتھر سے جاتی جولیت جو اتنا لمبا چوڑا بڑا شخص زمین بوس ہو گیا. کیونکہ داؤد اس وقت بالکل مکمل طور پر اس نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا. لیکن بعد میں داؤد کی زندگی میں کچھ بڑی گڑبڑ ہو گئی. بعد میں جب داؤد بادشاہ بن جاتا ہے اور بہت ساری قوموں کو فتح کرتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، حکمت ہے، دنائی ہے، زور ہے. اور ایک دن اپنے محل چ بہ کے اودے دماغ دے وچ ایک خطور آیا. کیا اس کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنی پاور جو ہے، میرے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنے جنگی مرد ہیں، میں مردم شماری کر رہا ہوں کہ میری پاور کتنی ہے. اور پھر انہیں مردم شماری کروائی، اور اس کے سپہ سالار نے آ کر رپورٹ بھی دی کہ ساڈے کول اینے مرد نے، اینے ہتھیار نے، اینا کچھ ہے. بادشاہ کوئی ٹینشن نہیں، اسی بڑے زور آور. تے نال ہی روح القدس نے او دے دل دے وچ بے چینی پیدا کر دیتی، اور انہوں نے پتہ لگ گیا کہ ہن میرے کو گناہ ہو گیا. اب کلام اس کے ساتھ ہوتا، اور کلام کیا ہوا؟ کیونکہ چونکہ تو نے یہ گناہ کیا ہے. اور گناہ کیا تھا اس کا؟
پہلے اس کو جنگ کون جتوا رہا تھا؟ پہلی جنگ کس نے جتوائی تھی؟ کون داؤد کے ساتھ تھا؟ کس کے انڈر اس نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا؟ خدا اس کے ساتھ تھا، خدا پر اس کا بھروسہ تھا، لیکن چونکہ اب اس کا بھروسہ اپنے زور پر ہے، خدا نے اسے پکڑ لی، نہیں آ جا ادھر۔ اور 3 سزائیں خدا نے اس کے سامنے پیش کی، بھئی تیناں دے وچوں جیڑی سزا تو چاہنے تو خود پسند کر۔ پہلی سزا یہ سی کہ 7 سال ملک دے وچ کال رہے گا۔ دوسری سزا یہ تھی کہ 3 مہینوں تک دشمن تیرے پیچھے ہوئے گا تو تم ناٹھدا پھرے گا۔ تیسری سزا یہ تھی کہ 3 دن تک پورے ملک میں موت کا راج ہوگا۔ اور داؤد نے کہا اے خداوند، اچھا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے تابع کر دوں۔ اور پھر خدا نے جو سزا نمبر 3 تھی وہ تھی، اور 70,000 لوگ مر گئے اس مری سے، اس موت کی وبا سے۔ اور آخر میں فرشتہ اس کو نظر آتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ بس اب ٹائم پورا ہو گیا۔ لیکن ایشو کیا ہوا تھا؟ داؤد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ گناہ تو میں نے کیا، لیکن جو سزا ہے وہ پوری قوم کو مل رہی ہے۔ پھر خدا نے اس کی آواز، اس کی دعا کو سنا، اور اس کے بعد خدا نے وہاں پر معافی کا اعلان کیا۔ تو فخر جب اس کے اندر آ گیا تو پھر خدا نے اس کو کہا آ جا۔ ادھر فرشتے کا کیا حال ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس وصول لینے والے شخص کی طرح، میں اس کی طرح، وہ شخص ایسا ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ بہن ایسی ہے، وہ خاندان ایسا ہے، ہم بڑے ٹھیک۔ اور ایک اور خطرناک بات ہے، بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور وہ گناہ یہ ہے لوگ پادریاں کی چگلیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا کرن دیا؟ یہ کسی عام شخص کو اس کی برائی کر رہا ہے۔ اگر ہم ایسے شخص کی برائی کریں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کون سی جنگ لڑ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس ٹرائل اور کس چیلنجز سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب لوگ خادموں کی برائی کرتے ہیں یا آدمی، ایسے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل ریاکار لوگ، یہ ریاکاری ہے کہ اپنے نیکی کے کام سے وہ دوسروں کو شیئر کرنا، بتانا۔ بائبل کی زبان میں اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی انتہائی خطرناک پوزیشن پہ ہیں، ان کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے۔ وہ اپنے اچھائی اور نیکی کے کام سے وہ دوسروں کو لکھ کر بتاتے ہیں، زبانی بتاتے ہیں، گواہیاں جتوں شروع ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، ان کی سٹوریاں ختم نہیں ہوتی، لیکن یسوع کے متعلق وہ بہت کم بات ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے گھر میں داخل ہو جائے جنہوں اپنی تعریفاں تو علاوہ کوئی گل ہی نہیں آتی، بہت جلد آپ اس کو کال کریں، بس آپ کوئی یسوع کی بات ہے، کوئی کلام کی بات ہے، کوئی زندگی کی بات ہے، کوئی تربیت کی بات ہے، کوئی نصیحت کی بات ہے، بھائی جی بہن جی مرساد کریں۔ کیا کر لوگ جی وہ بڑی ڈینجر میں ہی اور وہ بڑی خطرناک پوزیشن میں ہی تو خدا کی بادشاہ۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ کھلا ہے اور کشادہ ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے۔
اور وہ دروازہ تنگ ہے جو زندگی کو، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس شخص میں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور بڑے خاص قسم کے لوگ جن کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے، امیر لوگ۔ اب آپ کہیں گے اسی تے کوئی بھی امیر نہیں تھا جو کسی نے بھی بنگلے نہیں ہے، کوئی پراپرٹیاں نہیں ہیں، ہم تو اس لسٹ میں آتے نہیں۔ امیر کلام کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جیڑا خدا تو ہٹ کے دنیا نال محبت کرتا ہے تے دنیا دیا چیزاں نال محبت کرتا ہے، ان کو خدا تباہ کر رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے یسوع مسیح کے پاس اور وہ خدا سے سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں۔ یسوع مسیح نے کہا حکموں پر عمل کر بھائی جا۔ انہیں کہتے میں سارے کرنا ہے، اور کی کرا میں سارے حکمات عمل کرنا ہے، اور میں کیا کروں؟ خدا نے کہا اپنا سارا مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے، تو آسمان پر تجھے ایک خزانہ۔ پھر اس بندے نے کی کیتا؟ آ گیا؟ کیا کیا اس نے؟ اس کو مسئلہ کیا ہوا؟ کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا، وہ بڑا، اس کو دنیا کی چیزوں کی فکر تھی، اس کی محبت دنیا میں تھی اور دنیا کی چیزوں میں وہ مگن تھا۔ اور خدا کا کہتا ہے سیکریفائی مانگتا ہے، خدا قربانی مانگتا ہے۔ اور قربانی کیا؟ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ خدا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، جب آپ خدا کے حکموں کو کی تعمیل کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں یا ساتھی تھے وہ آپ کو چھوڑتے جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ گہرے میں چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی دوستیاں، آپ کے لوگ جو ہے ساتھ چھوڑتے جائیں گے۔ کہ وہ دروازہ تنگ ہے جو زندگی کو، میرے ساتھ رہے، وہ جو دروازہ تنگ ہے جو زندگی کو، اور اس میں گزرنے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس دروازے سے گزرنا ہے۔ ایک اور خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ مرنے کے بعد کلام کے مطابق کوئی توبہ نہیں ہے، توبہ کے دروازے بند۔ اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو اسی زمین پر کرنی ہے، ورنہ اس کے بعد اگر مرنے کے بعد بھی توبہ ہے، اگر ان کی نجات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت صدیاں پہلے لوگوں نے ایک سمجھ لے NGO کھولی اور لوگوں سے ہدیے لیے جاتے تھے کہ ہم اپنے آپ کے عزیزوں کے لیے دعا کریں گے اور وہ ایک اچھی جگہ پر چلے جائیں گے جس کو بائبل سے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی تو توبہ کا کنسپٹ کتنی قسمیں ہوگی؟ کوئی لکھ رہا ہے؟ ابھی 3 قسمیں آئی، میرے خیال 6-7 ہو گئی۔ ریاکار لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، فخر کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو اپنے پر بھروسہ کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور فخر کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وصول لینے والے شخص کا رویہ ذرا غور کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں 28 باب 13 آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحم ہوگا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب، لیکن جو ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحم۔ وصول لینے والا شخص دور کھڑا ہے،
اور لکھا کہ اس نے یہ بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے. وہ شرمندہ ہے, وہ اپنے اندر اتنا گر چکا ہے, اس نے اپنے آپ کو اتنا عاجز کر لیا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ شاید وہ خدا کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے. اس قدر اس نے اپنے آپ کو عاجز اور نیچے کر لیا ہے اور بالکل خالی کر دیا ہے. اور یہ نہیں لکھ لیا چھاتی پیٹ کر, لکھا ہے چھاتی پیٹ کر. اس کا مطلب ہے اس نے مسلسل اپنے بدن کو سزا دی ہے اور اقرار کیا ہے کہ میں کمزور ہوں, میرے اندر کمیاں ہیں, میں گناہگار ہوں, میں معصوم لینے والا ہوں, میں ناجائز کام کرتا رہا ہوں. اور جتنے کام اس فریسی نے گنائے ہیں کہ میرے اندر یہ کمیاں نہیں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ کمیاں اس معصوم لینے والے شخص میں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, ان کو ترک کرتا ہے اور اس پر رحم کیا جا رہا ہے, لیکن ایک شخص اپنے اچھے کاموں پر تکبر کر رہا ہے اور وہ خالی واپس چلا جاتا ہے. آپ ان دونوں میں سے آپ کا ہیرو کون ہے؟ بولیں کون ہے آپ کا ہیرو؟ آپ اپنی آپ کو کس شخص کی جگہ پر رکھیں گے؟ فریسی کی جگہ پر؟ آج بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک خادم تھے میرے ساتھ, اسی کسی نے کہا جانا نا تو پانی آنا, انہیں پانی کا بھی دعا کرنا شروع کر دیا. وہ شکرداری کر لیے بھائی, لوگوں کو لگنا ہے بڑا ہی بڑا روحانی آدمی. اس کے بعد اس نے ایسا چکر دیا, پہلے وہ تھائی لینڈ, پھر سری لنکا, پھر ابھی وہ کینیڈا میں بڑا فٹ بندہ ہے, ان وہ بشپ. لیکن یہاں پر کسی شخص کو اس نے چھوڑا نہیں ہے کہ انہیں پیسے نہ دینے ہوں. یہ کیا ہے؟ ہاں کیا کروں؟ ایسے لوگوں کی اسپرٹ سے آپ نے بچنا ہے. لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, یہ خدا کا فضل ہے, یہ اس کا رحم ہے, اس کا ترس ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے قبول کرتا ہے, اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بیش قیمتی لہو ہے جو مجھے ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے. اور پولس کہتا ہے میں اس کے فضل کو بیکار نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی تو مسیح کا مرنا افضل ہے. یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب اٹھائی. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر یہ جان کر کے فضل ہو گیا ہے, یہ جان کر کے یسوع موجود ہے, یہ جان کر کے اس نے محبت کی ہے, یہ جان کر کے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں یسوع کو آنے نہیں دیتے, پھر بھی اس کی ایک جھلک ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی, تو ہم اندھیرے میں ہیں. ہماری اس کے ساتھ کوئی شراکت ہے؟ آئیں ذرا ایک آیت کو دیکھیں, اس کے بعد ہم دعا کریں. یوحنا کا عام خط کھولیں, پہلا خط, پہلا یوحنا, اس کا پہلا باب, اس کی 8 آیتیں کا شروع میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب, اوپر پڑھتے ہیں, اگر ہم کہیں, اچھا یہ کنہ نہ کلام ہو رہا ہے, اگر ہم کہیں یہ ایماندارانہ ہو رہا ہے, غیر ایماندارانہ نہیں. اور بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں اپنے آپ کو گناہ گار کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک ہی دفعہ توڑ دیے نے گناہ بس ختم کر. کیا ایسا ہے؟ بالکل. اگر ہاں گناہ کے بدلے میں پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے
اس سے آپ محفوظ ہیں. لیکن یہ کہنا جب تک آپ زمین پر ہیں آپ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک کام ہے. بڑے ذرا کیا لکھا، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو اب ذرا غور کریں. کتنے لوگ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں؟ بے بیجے کرتے. کتنے لوگ سوچتے ہیں ہمارے اندر کمی ہے، ہم 100% نہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں کیا وہ 100% ہیں؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم 100% ٹھیک ہے، بالکل کامل ہے. ہاتھ چکو، خدا بخشے گا. اقرار کرو، ہاتھ چکو، بڑا سا ہاتھ چکو. لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو اور ہم میں سچائی، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں. آج بھی جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے، لیکن اگر اقرار کرتے ہو تو ترک نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ نے کبھی اقرار کیا ہی نہیں ہے. صرف اقرار نہیں کرنا، اس کو ترک بھی کرنا ہے، ورنہ اس فریسی کی زندگی سے سیکھنا ہے. اور یہ تمثیل سنانے والا کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح ہے، جو آخری دن عدالت کے دن بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا اور بہت سارے ریاکاروں کو کہے گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا. اور بٹیروں کے لیے جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا کہ ان کی مشلیں بجھ چکی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشلوں میں آئل ہو اور تیل ہو، اور چرچ آنے کا مقصد ہے کہ آپ خداوند میں ترقی کریں اور دن بدن خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں، اور اگر آپ نہیں ہو رہے تو سب سے بڑا قصور پادری ہے جو آپ کو تعلیم نہیں دے رہا. میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھا کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم کیا ہیں؟ بول دیں جھوٹے ہیں اور ہم میں کوئی سچائی. یہ کلام، یہ زندگی کا کلام ہے.